اور ایک جنگ یمامہ کے اندر وہ صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی تعداد ہے 1200۔ انہوں نے بتایا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور ان 1200 کے اندر 700 وہ تھے جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور اس جنگ یمامہ کے منظر آپ کو یہ بھی دکھاؤں، جب لشکر آگے بڑھ نہیں رہا تھا تو حضرت عمار بن یاسر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز دے کر کہا، فرمایا آگے بڑھو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ 65 سال عمر تھی، کتنی؟ 65 سال عمر تھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بڑھاپا ہے لیکن ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آگے بڑھو۔ پیش قدمی ہوئی لشکر کی، حضرت عمار بن یاسر کا کان کٹ گیا تھا، اور کان کٹ کے زمین پہ گرا تو سامنے پھڑک رہا تھا کان وہی چھوڑا، تلوار لے کر آگے بڑھے، فرمایا وقت نہیں ہے زخموں کو رونے دھونے کا، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ 93 سال عمر ہوئی حضرت عمار بن یاسر کی، اس بڑھاپے میں کسی نے تانا دے دیا، کہا کان کٹے، فرمایا خدا کی قسم فخر ہے کان کٹے ہونے پر، کان کٹے ہونے پر فخر ہے۔ یہ کان میری کسی غلطی کی وجہ سے نہیں کٹا، یہ کان رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے کٹا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ دور صحابہ سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک ایک طویل فہرست ہے، طویل فہرست ہے۔ اور میں حضرت امیر المجاہدین کا نام اس لیے لے رہا ہوں، اگرچہ ہمارے بہت سے علماء ہیں، بہت سے مشائخ ہیں جو اس دور کے اندر حضرت امیر المجاہدین کے ساتھ تھے، لیکن کوئی مانے نہ مانے حقیقت یہی ہے کہ جس طرح دوبارہ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو، اہمیت کو اس مرد کلندر نے سمجھایا ہے کہ بہت عرصے بعد دوبارہ ہوا، اور وہ اتنی مضبوط آواز تھی کہ ٹانگوں سے معذور ہونے کے باوجود اس تاجدار ختم نبوت کے نعرے نے امریکہ کے ایوانوں تک لرزہ طاری کیا، برطانیہ کے ایوان اقتدار کی بنیادوں کو ہلایا، انڈین میڈیا پر ہلچل مچائی، قادیانیت کے باطل ایوانوں کے اندر زلزلہ برپا کیا کہ آخر اس آواز میں اتنی توانائی کیسے آئی ہے؟ وہ توانائی قوت عشق محمدی کی طاقت تھی جس نے پوری دنیا کو سمجھایا تمہاری جانیں چلی جائیں، خون کے آخری قطرے تک عقیدہ ختم نبوت پر پیرا دینا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت جس عقیدے پر کھڑی ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لبیک یا رسول اللہ، حضرات گرامی قدر، اگر ہم اپنے علماء کی فہرست دیکھیں تو اس میں کتنے نام چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر پیرا کیا۔ 1952 کے اندر قادیانیوں نے اپنے اخبار الفضل کا ایک خصوصی شمارہ شائع کیا اور اس کا نام رکھا خاتم النبیین نمبر، اور اس میں قادیانی تو مر گیا بہت پہلے، اس کے پیروکاروں نے وہ نمبر شائع کیا، اور اس کے اندر انہوں نے علماء کی ایک فہرست دی کہ یہ علماء ہیں جو آقا کریم کے بعد نبوت کے قائل ہیں، اور اس میں ان بدبختوں نے حضرت مجدد الفسانی کا نام بھی لکھا، اور حضرت مجدد صاحب کی بعض عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اب ان کا دجل مکر فریب کیا ہے؟
ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ سمجھیے کہ وہ جو باقی علماء کے نام لکھے تھے وہ کس بنیاد پر کہ ان کی باتوں کو، ان کی تحریروں کو، ان کی تقریروں کو لفظ کاٹ کاٹ کر کس طرح امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، محدث نہیں، محدث۔ محدث کون؟ جن کے دل میں اللہ کوئی بات الہام کرتا تھا، القاء کرتا تھا، وہ وہی بولتے تھے، وہی کرتے تھے جو رب کی رضا ہوتی تھی، رب چاہتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں محدث دیکھنا ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زبان سے حق بولتا ہے، اور کم و بیش قرآن کی 22 آیتیں جن کی موافقت، رائے کی موافقت میں نازل ہوئی۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت جس کے دل میں کوئی بات القاء کرے۔ اب مجدد صاحب کی اصل جو عبارت ہے، سمجھیں گے بات کو آپ، اصل جو عبارت ہے مجدد صاحب کی، آپ نے اس میں لکھا کہ ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کوئی بات القاء کرے، الہام کرے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دی مجدد صاحب نے، مرزا قادیانی نے یہی عبارت نقل کی، اور نقل کر کے جہاں مجدد صاحب نے لکھا کہ اس کو محدث کہتے ہیں تو مرزا نے لکھا اس کو نبی کہتے ہیں، اور آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ نبی نہیں تھے، اور اگر وہ نام ذکر کرتا وہ اس عبارت کو بنیاد بنا کر وہ جو دعویٰ کر رہا تھا وہ دعویٰ زمین بوس ہو جاتا۔ عبارت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، پھر اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرزا نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ کوئی اچانک یا ایک دم نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا، 14 مرحلوں میں چلا، دھوکہ دیتے دیتے کبھی کہا میں مجدد ہوں، مصلح ہوں، کبھی کہا میں این عیسیٰ، مثل عیسیٰ، این محمد، مثل محمد، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریح نبی، غیر تشریح نبی۔ یہ دعوے کرتے 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 اس نے جا کر دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس میں جو ایک دلیل اس نے بنائی ہے، وہ دلیل بڑی ضروری آپ حضرات کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے تو ان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب وہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی کون؟ فرمایا وہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، وہ میری آل بیت سے ہوں گے، وہ آئیں گے تو ایک ہی رات میں خدا ان کو پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا کر دے گا، امارت اور حکمرانی دے گا، اور اس وقت امت مسلمہ اپنی کامیابی کے لیے برسوں سے جو چیز تلاش کر رہی ہوگی ایک ہی رات میں امام مہدی کے صدقہ وہ انہیں مل جائے گی۔ اور پھر فتنہ اکبر، قیامت کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑا فتنہ، جس فتنے سے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا، فتنہ دجال ظاہر ہوگا۔ امام مہدی کے دور کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز پڑھانے لگیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام شام کے اندر مشرق کی طرف سے سفید کنارہ مینار سے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے زمین پر اتریں گے، اور وہ اس جماعت میں جائیں گے جو فجر کی نماز ہونے والی ہے۔ امام مہدی امامت کے لیے تیار ہوں گے۔ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آپ امامت فرمائیں۔ اے ہوں ذرا گل سننا اگلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامت آپ ہی کریں، آپ کی امت کو خدا نے ساری امتوں کی سردار بنایا ہے، امامت آپ کریں۔ اب بات تو یہ حقیقت ہے، حدیث میں موجود ہے رسول اللہ کی زبان اقدس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اسی کو مرزائیوں نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو پھر نبوت کا دروازہ کیسے بند ہوا۔ حضرت مجدد صاحب نے بھی لکھا، محدثین نے لکھا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرمایا اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ 2 باتیں ہوں گی، ایک عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، آقا کریم کی شریعت کی اتباع کریں گے، اور جب وہ آئیں گے
نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت اپنی جگہ موجود ہوگی، لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ فرمایا آقا کریم کے امتی بن کے دوبارہ آئیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ فرمایا یہ اعتراض بھی قادیانیوں کا، اس کا دروازہ بند ہو گیا کہ نزول عیسیٰ جب اس پر ایمان ہے تو پھر نبوت کا دروازہ کیسے بند ہوا؟ ایسے بند ہوا کہ وہ نبی بن کے، وہ امتی بن کے آئیں گے۔ ہمارے علماء کی ایک طویل فہرست ہے اور بات قصور سے ہی شروع کر لیتا ہوں۔ 1884 کے اندر اسی قصور سے مناظر اسلام مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرزائیوں کے کفر پہ پہلا فتویٰ جاری کیا، پہلا فتویٰ، اور اس فتوے کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں تمام مسالک کے علماء کے دستخط تھے، اور پھر صرف عجم نہیں، عرب کے شیوخ اور علماء ان کے دستخط اس پر فتوے پر موجود تھے، جس کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 5 رسالے لکھے، کتنے؟ 5 رسالے، 5 کتابیں لکھی قادیانیوں کے کفر پر، اور ان کو ثابت کیا کہ یہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتویٰ جو میں نے پڑھا فتاوی رضویہ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ساری تصنیفات قابل قدر ہے، لیکن وہ ایک فتویٰ ان کا قادیانیت کے خلاف لکھی گئی ساری کتابوں پر بھاری ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ قادیانیت کے تابوت میں کیل ٹھوکا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ یہ جو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم قادیانیوں سے گلے مل لیں، قادیانیوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا کھا لیں، قادیانیوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کی تقریبات کے اندر، فنکشن کے اندر شریک ہو جائیں، گیٹ ٹوگیدر کر لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قادیانیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سوشل بائیکاٹ کرو ان کا، سوشل بائیکاٹ، ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھو۔ کیسا تعلق؟ تو اعلیٰ حضرت نے آگے وضاحت کر دی۔ سوال یہ تھا کہ کیا قادیانیوں کو رشتہ دے سکتے ہیں یا رشتہ لے سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، سوال تو یہی تھا، جواب بڑا تفصیلی آپ نے دیا، اور میں چاہوں گا اگر آپ میرے ساتھ مل کے بولیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم پوچھتے ان کو رشتہ دیں یا لیں؟ فرمایا سنو، قادیانیوں سے سلام کرنا، بلند آواز سے ساتھ، ان مسجد سے باہر تو جائے مدر آواز، قادیانیوں سے سلام کرنا حرام ہے، قادیانیوں سے سلام کرنا حرام، ان سے سینے ملانا، مر جائیں تو جنازوں میں جانا، مر جائیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنا، جس جانور کو یہ حلال کر دے حرام، جس کو ذبح کر دے وہ مردار اور حرام، رشتہ دینا حرام، رشتہ لینا حرام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادیانی تو قادیانی ہیں، من شک فی کفر ہی، جو کہے کہ یہ کافر نہیں ہے ان کے کفر کا انکار کرنے والا، بلکہ من شک فی کفر ہی، ان کے کفر میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہے، کافر ہے، خود بھی کافر اور ان سے جاریاں کرنے والے بھی کافر ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے گی کہ نہیں؟ یاد رہے گی؟ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق، بلند آواز سے بولیں ذرا، مجھے ساری صورتحال کا پتہ ہے، سارے محلے وقوع کا بھی پتہ ہے، اور میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، بلند آواز سے ذرا بولیں، قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا خود کافر، ان کو مظلوم سمجھنے والا خود کافر۔ کیوں؟ اقبال نے کہا یہ دین کے غدار نہیں، ملت کے بھی غدار ہیں، اور یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں؟ اب وہ وقت نہیں کہ میں ادھر جاؤں، وقت میرا ویسے بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، اولیاء کرام کو بھونکے، یہاں تک کہ پوری امت مسلمہ کو گالی دی، اور مرزا نے یہاں تک کہا
کہ جو میری نبوت کو نہ مانے تو آگے جو لفظ بولے وہ میں بول نہیں سکتا. اب آپ حضرات بتائیے کہ جو اتنے گستاخ ہوں، اتنی توہین جنہوں نے کی ہو، تو پھر ان کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ ان سے کیسے ہم یہ بات میں ضرور وضاحت کر دوں کہ ریاست کا قانون جانے، ریاست ان کو جو حقوق دے رہی ہے وہ جانے، لیکن اگر کبھی ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے اندر یا آقا کریم کی ذات تک بات آئے گی تو پھر امت مسلمہ کے سینے حاضر ہوں گے. پھر ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ختم نبوت کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں درس یہ دیا ہے. حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1908 کے اندر حضرت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو خود موچی دروازہ آگے تھے، یہ وہاں آیا ہوا تھا علاج کے سلسلے میں، اور وہاں آیا علاج کروانے تھا، لیکن اپنا علاج وہاں سے کروا کے گیا اور اس نے وہاں تبلیغی سرگرمیاں شروع کر دی. تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے خانقاہ چھوڑی، آستانہ چھوڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. کاش کہ یہ بات سمجھ آئیں آپ، خانقاہ اور آستانہ چھوڑ کے موچی دروازے میں آ گئے، ڈیرہ لگایا، دیگیں پکتی تھی، مرید اکٹھے تھے، مناظرے کا چیلنج تھا، 5 سوال تھے. فرمائیں 5 سوالوں کا جواب دے دو. پہلی بات، کسی نبی کا نام اتنا لمبا بتاؤ جتنا لمبا تیرا نام ہے. کسی نبی کا نام اتنا لمبا ہوا؟ تیرا نام بتاتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. پھر دوسری بات، کوئی نبی ترکہ اور جائیداد چھوڑ کے نہیں گیا، تو جائیداد چھوڑ کے گیا، تیری تو پیچھے جائیداد بھی ہے، وراثت بھی ہے. پھر تیسری بات آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں مدرسے میں پڑھتا رہا اور استاد مارتا بھی تھا. کون سا نبی ہے جو دنیا میں آ کر کسی کا شاگرد بنا؟ نبی کا سینہ تو رب علم سے منور کر کے کائنات میں بھیجتا ہے. نبی پڑھنے کے لیے نہیں آتا، پڑھانے کے لیے آتا ہے، متعلم بن کر نہیں، معلم بن کر کائنات میں آتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، تو ثابت کرو. جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ 5 سوال تھے وہ سامنے رکھے. آج تک مرزائی ایڑیاں رگڑ کر مر گئے ہیں، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ اکیلے علی تو نہیں، جماعت علی ہیں. کیل ایسا ٹھونکا کہ آج تک جواب نہیں آیا. آگے چلیے، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے میری زندگی وہی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل کی کال کوٹھڑیوں میں گزری ہے. ڈیتھ وارنٹ بھی جاری ہوئے تھے، سزائے موت سنائی گئی تھی، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری تکالیف کو برداشت کیا. میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ 53 کی تحریک کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ جو سواری ہوتی ہے نا ریڑا، جس کے آگے گھوڑا یا خچر ہوتا ہے، اس کے نیچے چھپ کے لاہور سے قصور آئے تھے. اجازت نہیں تھی، اور آپ نے پنجاب اسمبلی کے اندر تقریر کرنی تھی، اور بل جو پاس ہونا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کے لیے کیونکہ گرفتاری کا ڈر تھا تو آپ اس کے نیچے چھپ کر حضور کی ختم نبوت کے لیے. ایسے تھے ہمارے علماء. قصور آئے لیکن قصور سے یہاں مخبری ہوئی اور پھر آپ گرفتار ہو گئے. تو پھر اس کے بعد 1974 کے اندر 7 ستمبر قیامت تک مرزائیوں کو بھولے گی نہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پہلی مرتبہ یہ قانون پاس ہوا، اور وہ بل قانون جنہوں نے پیش کیا تھا مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کے دست راست اور ان کے وہ ساتھی، اور وہ جوڑی ایسی سجی کہ 2 نامور مجاہد کے لفظ آج تک کانوں میں گونج رہے ہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. صدیقی خون رگوں میں تھا تو صدیقی ہونے کا حق ادا کیا. وہ بل پیش کیا 1974 کے اندر کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. اس کے بعد ایک اور ایکٹ پاس ہوا، قانون، اور اس قانون کے اندر یہ موجود تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی نام نہاد عبادت گاہوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. کوئی ایسے شاعر نشانیاں علامتیں اسلام کے شاعر ہیں
ان کو اختیار نہیں کر سکتے. یہ ساری کوشش تھی علماء کی جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کو آگے بڑھایا، اور اس میں جو صحرا سجا ہے وہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سجا. پھر اس کے بعد 1900 کے اندر، ابھی 25 اگست کی تاریخ گزری ہے، 1900 کے اندر مناظرے کا چیلنج کیا حسنی سید، حسینی سید، غوث اعظم کی اولاد، 11ویں والے پیر کا لخت جگر، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ کی جو تصنیفات ہیں، سیف چشتیائی ہو، شمس بازگاہ ہو، میں ادھر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس میں کیا تھا. وہ بھی قادیانیت کے بغیے ادھیڑے گئے ان کتابوں کے ذریعے. اور آپ نے بتایا کہ مرزا کی علمی حیثیت کیا ہے. جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی تو ہزاروں غلطیاں، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی گرامر کی غلطیاں نکالی. اس کے بعد جب مناظرے کا چیلنج کیا اس نے، اور اس نے کہا لولا لنگڑا لے آؤ، تم بھی دعا کرو مہر علی اور میں بھی دعا کرتا ہوں. جس کی دعا سے ٹھیک ہو گیا وہ بھی سچا، اس کا دعویٰ بھی سچا. آپ نے فرمایا تو لولے لنگڑے ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، مردے بھی زندہ کرنے ہو تو مہر علی حاضر ہے. مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو مہر علی حاضر ہے. لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑا اعلان؟ فرمایا کٹی قلعے دے زور تے کد دیے. دوسری بات فرمایا یہ اعلان جب میں نے کیا ہے ویسے نہیں کیا، جمال مصطفیٰ میرے سامنے تھا، اور اس سے بڑا اگر اعلان میں کوئی کرنا چاہتا تو میں کرتا، کیونکہ میں امت کو بتانا چاہتا تھا جو لوگ رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرا دیتے ہیں وہ لاوارث نہیں ہوتے، ان کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ لاوارث نہیں ہوتے. اور اگر پٹا مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ تو شیروں کو بھی پڑ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں لاوارث نہیں ہوں. تو یہی امت کو مسئلہ سمجھایا کہ پریشان نہ ہونا اور کہیں متزلزل نہ ہونا، تمہارے استقامت کے اندر حرف اور فرق نہ آئے، تمہاری پشت پر رسول اللہ کا دست کرم ہے. پھر 1953 کی تحریک چلی، اور اس 53 کی تحریک کے اندر باوجود اس کے کرفیو تھا، گولی کا ڈر تھا، علماء نے گرفتاریاں دی، جیل بھرو تحریک بھی ہوئی، شہادتیں بھی ہوئی، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. میں ایک منظر صرف آپ کو دکھاتا ہوں. جو لاہور کے دلی دروازے سے 80 سال کا بوڑھا 6-7 سال کا پوتا لے کے نکلا تھا، سنسان سڑکوں کے اندر خاموشی تھی، سناٹا تھا اور کرفیو تھا. اس نے کہا بس کام ایک ہی کرنا ہے، میں کہوں گا ختم نبوت، تو نے کہنا ہے زندہ باد. لاہور کی سڑکوں پر 80 سال کا بوڑھا اور 7 سال کا پوتا یہ نعرہ لگا رہے تھے. 2 گولیاں ان کے سینوں میں پیوست ہوئی، لیکن امت کو قیامت تک مسئلہ سمجھا گئے. یہ 2 لاشیں لاہور کی سڑکوں پر قیامت تک امت کو پیغام دیا. جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو تو پھر 80 سال کا بوڑھا بھی نکلے، 7 سال کا بچہ بھی نکلے اور دین اسلام کے اس بنیادی عقیدے کی حفاظت کرے. آج ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ تاخیر کے لیے معذرت اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے حکم ہے، بات اختتام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، بغیر اجازت کے بات نہیں کر رہا، بات اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہوگا. میں نے یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا، تھرپارکر کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک قادیانی آیا مرزائی، اور اس نے کہا، اور میرے نوجوان ضرور سنیں کہ آج نوکریوں اور چھوکریوں کے نام پر یہ ڈاکہ ڈالتے ڈالتے ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ کر ایمان برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور یہ سنو طرز عمل بزرگوں کا، کابرین کا. اس قادیانی نے تبلیغ شروع کی اور آپ کو سنانے لگا کہ مرزا یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. سنتے رہے. پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، کلاڑی تیز کر رہے تھے.
وہ بات اس کی مکمل ہوئی تو کلاڑی پکڑ کر اٹھے، اس کی گردن پہ رکھی اور گردن پہ رکھ کے کہا بتا جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، میں دل سے نہیں، جھوٹ بول رہا تھا۔ مرزا جھوٹا ہے؟ اس نے کہا جھوٹا ہے۔ اور جو مرزا کو مانے اس نے کہا وہ کافر ہے، وہ بھی جھوٹا۔ مرزا بھی کافر، ماننے والے بھی کافر۔ بول بتا، مرزا دغا باز ہے، مکار ہے، چلاک ہے۔ موت کے ڈر سے اپنی ساری باتوں کی تردید اور نفی کر دی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو صوفی برکت علی صاحب تھے، انہوں نے کلاڑی اب اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا رکھ میری گردن پہ اور مجھے کہے کہ جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، میں ان کی ذات کے بارے میں کوئی ادنا سا نازیبہ لفظ بولوں؟ ان کی ذات تو وراء الورا ہے، ہمارا ایمان ہے وہ لباس جس کو رسول اللہ کے جسم اقدس سے نسبت ہو گئی، وہ نالین جو رسول اللہ کے تلووں سے لگے، وہ برتن جس کو رسول اللہ نے استعمال کیا، وہ دستار جو رسول اللہ کے سر انور پر آئی، وہ مقام جہاں چند لمحوں کے لیے سرکار بیٹھ گئے۔ ذات تو ذات ہے، ہم ذات رسول سے منسوب کسی چیز کے بارے میں ادنا سا لفظ نہیں سن سکتے، اپنی جان دے دیں گے، آقا کریم کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا جھوٹو، تم جھوٹے ہو، تم موت سے ڈرتے ہو، ہماری گردنوں پر تلواریں رکھو، نیزے رکھو اور کلاڑیاں رکھو اور پوچھو ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، آقا کریم سے ہمارے عشق کی کیفیات کیا ہیں۔ آخری بات اور بات ختم کرتا ہوں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آئیے تفصیل میں جانے کی بجائے بس آخری بات حضرت حبیب بن زید انصاری کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا طرز عمل کیا تھا جب سرکار نے خط دے کر ان کو مسلمہ قذاب کے پاس بھیجا تھا، ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی تھی، توبہ کی دعوت دی تھی۔ مسلمہ قذاب کی طرف حضرت حبیب بن زید انصاری جانتے ہیں کون تھے؟ حضرت ام عمارہ کے بیٹے تھے، اور یہ سارا خاندان ہی حضور کی محبت میں گندا ہوا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا۔ ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ بن زید انصاری، یہ غزوہ احد میں زخمی ہو گئے۔ ان کی والدہ ام عمارہ غزوہ احد میں بھی موجود تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، اور جس وقت کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور یہ خوف پیدا ہوا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے سرکار کو، تو حضرت ام عمارہ نے وہ مرہم پٹیاں جو تھی نا وہ وہیں پھینکی اور تلوار اٹھا دی، اور یہ ذات رسول کے دفاع کے لیے بڑی تو زخمی بیٹا راستے میں عبداللہ بن زید انصاری، ماں کو آواز دی تو ماں نے پلٹ کر دیکھ کر کہا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں تجھے مرہم نہیں لگا سکتی، تو بھی اٹھ، یہ مرہم بعد میں بھی لگ جائیں گے، آقا کریم کی ذات کا دفاع کر، اور اگر تیری موجودگی میں رسول اللہ کے جسم اقدس پر کوئی خراش آئی تو میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گا۔ اور یہ حضرت ام عمارہ، یہ تو احد ہے نا، یہ جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئی اور 12 زخم لگے تھے ان کو، اور جب جنگ احد اختتام کو پہنچا تو سرکار نے ان کو بلا کے فرمایا صحابہ سے، فرمایا آج میں نے احد میں دیکھا ہے، اور یہ لفظ رسول اللہ کے، فرمایا میں دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، ام عمارہ مجھے مردوں کی طرح لڑتی ہوئی نظر آئی۔ پھر فرمایا ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ یہ ہماری ماؤں بہنوں کا کردار اسلام کے لیے کیا ہونا چاہیے، مانگو کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور درہم نہیں، دینار نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، باغ نہیں، گھر نہیں، بس جنت میں اپنی رفاقت دے دے۔ آقا کریم کے دستے کرم اٹھے، دعا مانگی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، ام عمارہ اکیلی نہیں، ان کے پورے خاندان کو جنت میں میرا جانا عطا کر، جنت میں میرا پڑوس اور میری سنگت عطا کر۔ اس ماں کے بیٹے تھے، تو ماں سے کہتا ہوں کہ بچہ گود میں ہو تو حضور کی محبت سکھاؤ، اور یہ حکم رسول بھی ہے علموا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب قراءۃ القرآن۔ اولاد کو بچپن سے ماں کی آغوش سے لوریاں حضور کی نعت کی دو، صحابہ کی جرت کی داستانیں سناؤ، وہ بچہ بڑا ہو تو یہ نہ کہے مجھے نہیں پتا ناموس رسالت کیا ہوتی ہے، ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔ حبیب بن زید انصاری اس آغوش میں پلے تھے، اور جب خط لے کر مسلمہ قذاب کے پاس گئے تو اس نے اپنے سارے پیروکاروں کو بلایا،
ارد گرد کٹھے ہو گئے. ماحول آپ سمجھ سکتے ہیں کیا بنا تھا. اکیلے حبیب بن زید انصاری اور مسلمہ قذاب کے پیروکار ارد گرد کٹھے ہو گئے. روب دبدبہ بٹھانے کی کوشش کی اور پھر حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں محمد اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے کہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا میرے کان اس بات کو سنتے ہی نہیں یہ جو تو کہتا ہے, نہیں سن پا رہا تو کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں یہ میں سنتا ہوں, وہ اللہ کے نبی ہیں, اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں. پھر کہا میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا. بات سمجھ رہے نا ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یار چند گھڑیاں بیٹھ رہی ہیں, بیٹھ جاؤ صاحب, کھانا کھا لو, سینے میں لا لو, ہاتھ میں لا لو. فرمایا ہم ایسی باتیں سنتے ہی نہیں, مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے. ہر بار پوچھتا رہا, جسم کے اعضاء کاٹتا رہا, جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, روح پرواز کر گئی, جام شہادت نوش کر لیا. لیکن میرا ایمان کہتا ہے آج بھی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ہر ٹکڑے سے ایک ہی صدا رہی ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ میرا نعرہ نہیں ہے, صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر المجاہدین تک ہر مجاہد ختم نبوت کا نعرہ ہے. اور یہ صدا آج بھی حضرت حبیب بن زید انصاری کے جسم کے ہر ٹکڑے سے آج بھی یہ صدا رہی ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.